جی قاری صاحب کیا حال ہے؟ قاری صاحب نے سپورٹس کار لگائی ہوئی ہے. غالب صاحب کیسے ہیں؟ غالب صاحب ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں جی، آپ کیسے ہیں؟ زبردست. آپ کی پوری ٹیم کو ہماری طرف سے سلام. ہاں جی، خیریت آپ سب واسلام. کے لیے اچھی دعائیں. ہاں جی. اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس دے رہے ہیں. قاری صاحب نام ہے میرا، بچوں کو قرآن پاک وغیرہ بھی پڑھاتا ہوں. اچھا. آ، ہاں ہاں. سبحان ہاں اللہ، اللہ میاں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس کو بخار ہوتا ہے نا اسی کو تکلیف کا پتہ ہوتا ہے. اب یہ سچویشن ہے کہ یہ جتنے بھی قرآن پڑھانے والے نا، ان سب کو پتہ ہے کہ سچائی کیا ہے. ان سب کو پتہ ہے، علماء کو پتہ ہے کہ سچائی کیا ہے. انہوں نے حدیثیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، بیان نہیں کرتے ممبر پہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس دن انہوں نے اصلی حدیثیں بیان کر دی نا، آدھی مسجد خالی ہو جائے گی، جیسے ایران میں مسجدیں بند ہو رہی ہیں. تو خیر یہ تو ایک میں نے انٹروڈکشن دیا چھوٹا سا اپنا کہ کیا ہے. تو دو باتیں کرنے آیا. اللہ میاں ہر آدمی کو آپ جیسا قاری بنائے. نہیں سر، یہ وہ باتیں ہیں. میرا تعلق پاکستان سے ہے. پاکستان میں کراچی کا شہر ہے. کراچی کے شہر میں ایک علاقہ ہے گلشن اقبال کہلاتا ہے. میرا تعلق نہیں آپ ہمیں اپنا بالکل وہ اپنی ڈیٹیلز آپ نہیں بتائیں یہاں. اپنے ڈیٹیلز بالکل نہیں بتائیے. جی 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 جی. تو یہ باتیں بس یوں سمجھے دل کی باتیں، اور یہ آپ سے ہی کہی جا سکتی ہیں، کہیں اور کہیں بھی نہیں جا سکتی. تو کراچی میں تو خیر بہت تیزی کے ساتھ ایسے لوگ ہم سے ملتے ہیں جو جن سے ذرا سی بات کرو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ان کا دل خراب ہو چکا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لوگ تھک چکے ہیں اس چیز سے. تو میں اصل میں دو ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ غالب کمال صاحب کی وہ سلیف کے حوالے سے، لانڈی کے حوالے سے سیریز بھی چل رہی ہے وی لاگ کے اوپر. بہت اچھا گرافک کنٹینٹ ہے. اور دوسری بات میں تھوڑا سا اسلامک ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے کرنے آیا تھا. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اسلامک ہسٹری کے حوالے سے جتنا میں جانتا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ خدا صرف ان کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. مطلب یہ سب چیزیں ان کی ہیں اور باقی سب ویلیں بیکار ہیں، خام خائی میں آ گئے. مطلب آپ اس کا اندازہ یوں لگائیں نا، میں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں اسلامک، کہ جنہیں کفار مکہ یہ لوگ لکھتے ہیں بولتے ہیں، ان کے ساتھ کرسچنز بھی رہتے تھے، ان کے ساتھ یہودی بھی رہتے تھے، اور بھی لوگ رہتے تھے. کیا وہ اپنے مذہب کی وہاں تبلیغ کرتے تھے؟ کیا وہ جا کے وہاں پر قافلے لوٹتے تھے؟ کیا انہوں نے کبھی کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچایا وہاں پر جو مکہ کی آبادی تھی، جو لوگ بت پرست تھے یا جو بھی تھے؟ کچھ نہیں کرتے تھے. وہ سکون سے مل جل کے رہتے تھے، اپنی اپنی پریکٹس کرتے تھے. تو میں نے اس میں یہی چیز اسٹڈی کری کہ جو حرکتیں انہوں نے کری نا مسلمانوں نے اس زمانے میں، اس کی سزا ان کو پوری کی پوری ملی. اب آپ اس کو کارما بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب انہوں نے قافلے لوٹے، انہوں نے پیسہ بنایا، مال غنیمت، پھر عورتیں اٹھا کے لاتے تھے یہ. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اچھا کمانے کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں تھا ان کے پاس. بس قافلے لوٹو، پیسہ بناؤ، مال غنیمت اٹھاؤ، عورتیں اٹھا لو. تو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا مل جاتا تھا اور سیکس کرنے کے لیے عورت مل جاتی تھی. میں یہ سمجھے اسلامی ہسٹری کو اپنے الفاظوں میں مختصراً بیان کر رہا ہوں، بہت تھوڑے اس کے اندر الفاظ. نہیں یہ آپ کے اپنے الفاظ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ان کی اپنی بتائی ہوئی ہسٹری ہے. ہاں مطلب ہاں ایگزیکٹلی میں اس کا مطلب مزے وہ کی کہتا بات ہوں. ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہم بولتے ہیں جی یہ جی ہم جی اپنے جی پاس سے تو کچھ بول ہی نہیں رہے ہوتے. سب ان کی کتابوں میں لکھا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ باتیں مولوی کبھی ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. تو مقصد یہ پتہ اسے بھی سب ہے. تو میں مقصد یہ بتانے کا ہے کہ سر جی جس طرح سے یہ لوگ ظلم ڈھاتے تھے، معصوم بچوں کی ماؤں کو اٹھا کے لے آتے تھے، ان کے ساتھ غلط بنو قریظہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. پھر تبوک کے اندر جس طرح کے انہوں نے مچائی حرکتیں، سب کچھ جو کیا. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کو ہر چیز کا بدلہ ملا. کس طرح سے بدلہ ملا؟ جیسے ہی نبی کی وفات ہوئی، ان کا جسم عرب کی گرمی کے اندر 3 دن تک کمرے کے اندر ایسے ہی رکھا رہا، کوئی اس کو دفنانے والا نہیں تھا. یہ لوگ جا کے خلافت کے لیے لڑنا شروع ہو گئے. کون سی جگہ تھی؟ بنی ساعدہ کر کے کوئی جگہ تھی، وہاں انہوں نے آپس میں لڑائی شروع کر دی. وہ کہتا تھا ہمارا خلیفہ بنے گا، وہ کہتا تھا ہمارا خلیفہ بنے گا. مطلب وہاں سے مسائل شروع ہو چکے تھے. پھر انہوں نے ابو بکر کو خلافت کے منصب پہ بٹھایا. اس کے بعد پتہ چلا جی باغ فدق کا مسئلہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں یہ باغ فدق آیا کہاں سے تھا؟ ان لوگوں کے اندر تو اتنی عقل ہی نہیں تھی کہ یہ کوئی ایک چاول کا دانہ اگا سکیں.
ان کو تو قبضے کرنے آتے تھے. انہوں نے تو یہودیوں کی محنت کے اوپر جو بنو قریظہ کی محنت تھی, جو انہوں نے اتنے باغ اگائے تھے, ساری چیزیں اگائی تھیں, اس کی محنت کو انہوں نے جا کے اجاڑ دیا, چھین لیا ان سے, بچوں کو مار دیا, ان کی فیملیز کو مار دیا. تو اب کیا ہوا کہ ان سے جو یہ باغ فدق ملا, یہ وہیں سے تو ملا تھا. اب آپ دیکھیں کیسے کرما اپنا کام کر رہا تھا. ان کے پھڈے شروع ہوئے, اسی میں انہوں نے دروازہ مار دیا. کیا ہوا تھا, وہ فاطمہ, بی بی فاطمہ کا انتقال ہوا, وہ پریگننٹ تھی. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں وہ کیسے چیزیں واپس آ رہی ہیں. تم نے کسی کے بچے مارے تھے, لو اب تمہارے بچوں کے مرنے کا وقت آ گیا. اس کے بعد وہ لڑائی بڑھتی چلی گئی. عمر فاروق قتل ہوئے بری طرح, ابو لولو فیروز نے قتل کیا. جس طرح یہ جا کے قتل کرتے تھے, لازم ان کا بھی قتل ہوا. یہودی تھے یا جو بھی قومیں تھیں, جو بھی جن کو یہ دشمن کہتے ہیں, وہ سکون سے بیٹھنے والی تو تھی نہیں. انہوں نے لازماً ان کے ساتھ اتنا برا کیا تھا, ان کے پورے گھر لوٹے تھے. وہ ان کو چھوڑ دیں گے؟ وہ بھی جھوٹے کلمے پڑھ کے ان میں شامل ہوتے تھے اور آ کے ان کی واٹ لگاتے تھے, بیڑا غرق کرتے تھے ان کا. پھر کیا ہوا کہ وہ عثمان بھی شہید, پھر وہ حضرت علی بھی شہید, پھر ان کی جو آگے نسل تھی وہ بھی ساری کی ساری, امام حسن حسین کربلا میں سب مارے گئے. بچا کوئی بھی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے حرکتیں کری نا, بچا کوئی بھی نہیں, سزا ان کو پوری ملی. اور اس کے بعد تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر جب یہ مشہور ہونے لگا, آس پاس کے قبائلوں میں, آس پاس کے علاقوں میں مشہور ہونے لگا کہ یہ تو جنگ جمل میں اپنے آپ سے ہی لڑ رہے ہیں, جنگ صفین میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, انہوں نے اگر جتنی بھی جنگیں لڑی نبی کی وفات سے پہلے, غزوات ملا لیں, 80 جنگیں تھیں, 90 جنگیں تھیں, جتنی بھی تھی, ان میں انہوں نے کتنے لوگ مارے ہوں گے؟ 10,000 20,000 مارے ہوں گے. اس سے زیادہ ان کی آپس کی جنگوں کے اندر جمل میں اور صفین میں انہوں نے ایک دوسرے کو مارا بری طرح. پھر آگے جا کے وہ کربلا کے اندر پوری کی پوری فیملی ختم ہوئی. تو ظلم کیا تھا تو ظلم کا بدلہ تو ملے گا نا. اور وہ ایسا رہا. پھر بعد میں امیوں کا دور آیا, امیوں کے بعد پھر عباسیوں کا دور آیا. اب دور دور تک, مصر تک, شام تک, پتہ نہیں کہاں کہاں تک یہ بات پھیل چکی تھی کہ یہ تو آپس میں ہی لڑ کے مر رہے ہیں. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آج ہمیں پتہ چل جائے جی قادیانی جو ہیں آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, تو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ اچھا ہے, جھوٹے نبی کو مانتے تھے, مرے ہیں. ایک مثال ہے قادیانیوں کے لیے, کوئی مسلمان اگر ابھی سنے تو یہی بولے گا نا, اچھا ہے بھائی قادیانی ایک دوسرے کو مارے, آپس میں لڑ کے مرے. بالکل اسی طرح کی باتیں ان کے لیے مشہور ہو گئی تھیں اس زمانے میں, مصر میں, مختلف جگہوں پہ, جہاں جہاں دوسری قومیں تھیں وہ یہی کہتی تھیں, اچھا ہے مرے. الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے, ہمیں کافر بولتے تھے, ہمیں مشرک بولتے تھے, مرے. تو پھر عباسیوں نے کیا حرکتیں شروع کریں؟ پھر حدیثیں بنانا شروع کریں جھوٹی, کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال رکھے, کسی پہ جان و مال حرام ہے. چہرہ بھی تو صاف کرنا ہے نا, جو اتنا بڑا بدنما داغ لگ چکا تھا اس کو صاف بھی تو کرنا ہے. تو جو انہوں نے جھوٹی حدیثیں, بلکہ قرآن دوبارہ اترنا شروع ہو گیا. ہاں سر, وہ تو بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا نا, اس میں پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے, بس ایک ہی کاپی ہوتی تھی, ایک یا 2-3 کاپیاں. اس بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا حجاج بن یوسف کا جو دل چاہتا تھا, کبھی زیر لگا رہا ہے, کبھی زبر لگا رہا ہے, جو اس کا دل چاہ رہا ہے اپنی آیتیں ایڈ کر رہا ہے اس کے اندر, اپنے آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے چیزیں شامل کر رہا ہے اس کے اندر. جو ان کا دل چاہتا تھا یہ کرتے رہتے تھے, کیونکہ جو کاپیاں تھیں وہ تھیں 3-4 کاپیاں, اس سے زیادہ تھیں نہیں. اب پتہ نہیں اس وقت حافظ تھے بھی نہیں تھے. ایکچولی میں کاپیاں تھیں نہیں. وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں سر. ہمارے ساتھ سب سے جو بڑا جھوٹ بولا گیا نا جی بچپن میں, جب میں بڑا ہو رہا تھا, جی تو یہ سنائی دیتا تھا ہر سو کہ دنیا کا سب سے پرانا قرآن جو ہے وہ ٹرکی میں پڑا ہوا ہے, اور کیا کہتے ہیں اس کو, وہ حضرت عثمان غنی کا قرآن ہے, اور اس کے ایک خاص آیات پہ ان کا خون بھی گرا ہوا تھا. جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کا خون وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو وہ اس صفحے کے اوپر گر گیا. ٹھیک ہے, وہ بھی پڑھتے آئے, اس لیے ان کو اس کو چیلنج کرنے کا بھی ان کے پاس کوئی ایسا وہ نہیں تھا. جب تک ہمیں اب آ کے یہ پچھلی صدی میں یہ پتہ لگا کہ یہ پچھلے 1400 سال سے یہ جھوٹ ہی بولے جا رہے تھے, کیونکہ وہ تو قرآن 8ویں صدی کا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اس کے اندر وہ قرآن اور آج کے قرآن میں بہت سے ویریئنٹس ہیں, بہت سی مختلف ٹکراتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یہ بولا گیا کہ جی عثمان نے اسی جو اپنا قریشی ڈائلیکٹ تھا اس کے اندر اپنا میرے خیال 7 قرآن انہوں نے وہ اپنا لکھوائے اور دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں بھجوا دیے جہاں جہاں پہ مسلمانوں کی وہ تھی, کیا کہتے ہیں اس کو, اپنا حکومت تھی. ہمیں قرآن تو وہاں سے پورے 7 نہیں ملے, 5 قرآن میرے خیال یا 6 قرآن ہمیں ملے. ان کے اوپر کئی جگہ پہ خون بھی پڑا ہوا تھا, لیکن حیرت والی بات یہ ہے کہ وہ
قرآن ایک کے اوپر خون ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ 5 6 7 قرآنوں پہ وہی خون ہے. اور اس کے علاوہ اچھا، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ پتا چلا، یہ بھی ونڈرنگ بات ہے کہ وہ 5 قرآن جو اپنا سپوزڈلی تھے عثمان غنی کے ایک ہی کتابت سے لکھوائے ہوئے، وہ آپس میں نہیں مل رہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آواز کہیں سے ریپیٹ ہو رہی ہے، کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ میری طرف سے تو نہیں ہو رہی، پتہ نہیں ہے. چلیں ہاں جی، کریں بات کریں. جی میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ ٹھیک آ رہی. سو یہ مطلب کہ جو اسلام کی جو اصل ہسٹری ہے یہ بہت گڈمڈ ہسٹری ہے. اس کو دوبارہ سے کنگالنا پڑے گا ہمیں، بجائے اس کے کہ ہم 9ویں صدی کے چشمے سے 7ویں صدی دیکھیں. ہمیں 7ویں صدی کو 7ویں صدی کے ہی چشمے سے دیکھنا پڑے گا. ہاں جی، میں وہیں آ رہا تھا. ہاں جی، میں وہیں آ رہا تھا سر. آپ بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں. بس میری بات تھوڑی سی رہ گئی ہے، پھر آپ لوگ کے ساتھ مشورہ ہے. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ جو انہوں نے بویا، جو انہوں نے حرکتیں کری، جو انہوں نے ظلم ڈھائے، اس کا پورا بدلہ ان کو کربلا میں، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، اور بعد میں ہونے والے جو مارکے ہوئے جس میں وہ پتہ نہیں کون سی خانہ کعبہ تباہ کر دیا، اس کا حجر اسود نکال کے کوئی لے گیا، کوئی مطاہر پتہ نہیں کون تھا، وہ 5-6 سال وہاں پڑا رہا حجر اسود. جب اس میں بت تھے تو اللہ نے ابابیل بھیج دیے تھے، جب اس میں بت ختم کر دیے تو اس کا ایسا بیڑا غرق ہوا. تو کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو ظلم کرتے تھے اس کا ان کو بدلہ پورا ملا. انہوں نے عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو، سب کو انہوں نے غیر سمجھ کر جو حرکتیں کریں، ان کی اپنی فیملی کے ساتھ ویسا ہی ہوا. کوئی بھی زندہ نہیں بچا، ایک بچے تک کا نہیں پتہ چل سکا. کربلا جس طرح یہ لوگ روتے پیٹتے ہیں، کربلا میں اس کو مار دیا. بھائی تم لوگوں نے بھی تو یہی کیا تھا، تم لوگوں کے ساتھ ہو گیا تو کیا ہوا. تو بس یہ تھی ایک بات کرنے کی جو میرے ذہن میں تھی. میں نے کہا کس سے کروں، یہاں ہم کسی سے نہیں کر سکتے یہ بات. بالکل یہ آپ کا اپنا گھر سمجھیے اور ہمیشہ آتے رہیں، آپ آیا کریں، آپ کا نالج اچھا ہے. ایک آخری بات کرنی تھی سر. یہ غالب کمال صاحب کی میں سیریز بھی دیکھ رہا ہوں لوڈی کے حوالے سے. اچھا سر، ابھی اس سے پہلے کچھ ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے جو رمضان کے حوالے سے فاسٹنگ پہ بات کر رہے تھے. تو میں غالب صاحب مشورے کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایڈز کسے کہتے ہیں. ایڈز ایک بیماری ہوتی ہے جتنا میں نے جانا ہے، کیونکہ میں کوئی اتنا بڑا ڈاکٹر نہیں ہوں یا نالج نہیں ہے مجھے چیزوں کی، لیکن مجھے اتنا پتا ہے یہ ایڈز جو ہے نا سیکس کرنے سے ہوتی ہے. غلط جو سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہے نا، ایس ٹی ڈیز، اس سے پھیلتا ہے یہ، جتنا میں نے پڑھا ہے. تو اس وقت کے زمانے میں سر ایک عورت چھوڑ دوسری عورت، پھر وہ کسی اور مرد کے ساتھ، پھر لوڈی کسی اور، پھر اس کو بیچ دیا، پھر وہ. سر آپ یہ تو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں نا کہ جو بیماریاں پھیلتی تھیں، ایڈز پھیلتا تھا، اس کا بھی تو ذکر کیا کریں نا ساتھ ساتھ، کہ اس طرح ادھر ادھر ان سیف سیکس کا کنڈم تو ہوتے ہی نہیں تھے. تو یہ جو ان سیف قسم کا سیکس کرنا، اب وہ پتہ نہیں حیض کی حالت میں نہائی بھی ہے، دھوئی بھی ہے، نہیں ہے، انہوں نے تو بس وہ چڑھی ہوتی تھی، ان کو تو اتارنی ہوتی تھی اپنی. تو اس سے جو بیماریاں پھیلتی تھیں اس کا بھی ذکر کیا کریں، کبھی وہ نہ چھپایا کریں، سب بتایا کریں. ہاں جی، وہ ہم بتاتے رہتے ہیں. ویسے ایچ آئی وی کے بارے میں بھی یہ لوگ بڑی الٹی باتیں کرتے ہیں. ایچ آئی وی انسان کو پیدائشی طور پہ بھی ہو سکتا ہے. اب تو میڈیسن آ گئی ہے، اس واسطے نہیں ہوتا. وہ پیدائشی بچے کو وہ تو انجیکشن غلط لگانے سب سے زیادہ ایچ آئی وی جو ہے وہ انجیکشن سے ہی پھیلا ہے دنیا میں. سیکس سے نہیں پھیلتا، آپ کا یہ کہنا؟ سیکس سے دیکھیں، سیکس سے تو عورت سے آپ سیکس کریں گے تو 3% چانس ہے کہ آپ کو ایچ آئی 2-3 مرد، جیسے ایک عورت کے ساتھ کسی لونڈی کے ساتھ کسی نے حرکت کری، سیکس کیا، 1-8 دن رکھا اسے اپنے، ابھی بیچ دیا آگے. ہاں وہ ہو سکتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے پرانے زمانوں میں یہ بیماریاں جو تھیں انسان کو بڑی جلدی مار دیتی تھی، اس لیے پھیل نہیں پاتی تھی. ٹھیک ہے، جس کو اس ٹائم ہیپیٹائٹس ہو گیا اس نے بڑی حد ہے 10-15 سال میں مر جانا ہے پھر. ٹھیک ہے، تو اب پھر دوسری بات ہے کہ ایچ آئی وی اگر اس ٹائم پہ ہوتی، ویسے تو اس ٹائم آئی نہیں تھی، اگر ایچ آئی وی جیسی کوئی بھی بیماری ہوتی تو وہ زیادہ پھیل نہ پاتی. وہ ایک چھوٹے سے گروپ میں رہتی، اس گروپ کے سارے لوگ مر جاتے اور بچ جاتے. ٹھیک ہے، باقی لوگ بچ جاتے. آپ کی ویڈیو دیکھی تھی، اس میں آپ کہہ رہے تھے نا کوئی قادسیہ کی جنگ تھی جہاں پر تعاون پھیلا ہوا تھا، تو بہت سارے صحابی وہاں لڑنے گئے تھے. سب تقریباً کافی حضرت عمر والی ویڈیو میں میں نے بات کی تھی نا کہ جس میں حضرت عمر ادھر سے بھاگ گئے تھے، پتہ لگ گیا کہ آگے تعاون پھیلا ہے، تو اس نے پوچھ بھی لیا. وہ اس نے کیا، اس کا نام تھا میرے ذہن سے نکل گیا صحابی کا نام، جو بھی تھا، اس نے کہا کہ آپ اللہ کی مرضی سے بچنا چاہتے ہیں. اس نے کہا نہیں، میں ایک سے دوسری کی طرف جا رہا ہوں. ہاں یہی مرضی ہے. تو یہ بات ہے، مگر بیماریاں تو تھیں، پھیلتی بھی تھیں، سب کچھ تھا.
لیکن وہ بس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہے نا STD سر، یہ بھی پھیلتی ہوں مر جاتے ہوں گے؟ میں اصل میں نا آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کیوں میں اس طرح کی سوچ کے خلاف ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بیماری کے نام کے اوپر کسی بھی شخص کو جج نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کو سیکس سے ہوئی ہے یا فلاں کو کسی اور نہیں طریقے سے سر، ہوئی میں ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں نا اس وقت. نہیں میں آپ کو ٹھہرے میری بات سن لیں پہلے. وجہ تو ختم ہو گئی. اچھا چلے پہلے آپ بات کریں. کیونکہ ہمیں کسی کو جج نہیں ہم کر سکتے, نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ایک بات ہے نا, جس بندے کو بیماری HIV ہو گئی ہے وہ بےچارا آلریڈی اتنی مشکل میں, اور لوگ اس کے خلاف ایک سوسائٹل ٹیبو. ابھی آپ کو پتا ہے اسلام آباد گورنمنٹ نے, آج فیڈرل گورنمنٹ نے یہ آرڈر دیا پرائیویٹ ہاسپٹلز کو پاکستان میں, آج کی یہ خبر ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ HIV ایڈز والے پیشنٹس کا علاج نہیں کر رہے, ان کا علاج کریں. کیونکہ پرائیویٹ HIV ایڈز کے پیشنٹس, HIV پازیٹیو پیشنٹس جو تھے, ایڈز نہیں HIV پازیٹیو پیشنٹس کسی بھی ہاسپٹل میں پرائیویٹ میں اسلام آباد میں جاتے تھے نا, ان کو بہت ریزسٹنس فیس ہو رہا تھا. آج پاکستان کی گورنمنٹ نے اس بات کا آرڈر دیا, فیڈرل گورنمنٹ نے, کہ ہر ہاسپٹل, چاہے کوئی بھی اسلام آباد میں پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, اس کے پاس اگر کوئی HIV پازیٹیو پیشنٹ آتا ہے تو اس کا علاج کرنا ہے, آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی یہ عادت ہے کہ یہ بیماریوں کے حوالے سے لوگوں پہ کرٹیسزم کرتے ہیں. ہمیں یہ ان کا وتیرہ نہیں اپنانا چاہیے. اس لیے میں اس لائن پہ نا, آپ کہہ رہے ہیں کرٹیسزم پاسبل ہے, مگر میں کبھی بھی نہیں کروں گا. سمجھ گئے آپ بات میری؟ کیونکہ مجھے ان کا نہیں ہے, ان کو نیچا نہیں دکھانا, مجھے ان کی پرواہ ہے جن کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کی وجہ سے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اس لیے میں آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ ہمیں دیکھیں, کئی بار نا جو ایک برا شخص ہوتا ہے نا, اس کو پانچ مارنے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اس شخص کو پروٹیکٹ کرنا جو کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب کسی کو چوٹ لگی ہوتی ہے نا, فرض کریں کہ آپ رستے میں جا رہے ہیں, کسی شخص نے آ کے آپ کے کسی پیارے کو, بھائی کو, کوئی کسی کو آ کے مار دیا, وہ بیچارہ زخمی پڑا ہے, آپ پہلے اس کو بچائیں گے یا پہلے اس سے لڑیں گے؟ تو پہلے ان کو بچانا ہوتا ہے جو زخمی ہوتا ہے. تو یہ لوگ زخمی ہیں. ٹھیک ہے, HIV کیوں ہے کسی کو پاکستان میں؟ لوگوں کے ذہن میں صرف یہی ہے کہ وہ یہ تو پتہ نہیں کوئی سیکس کر رہا ہوگا, اس کو وہاں سے ہوئی ہے. یار ہمیں کیا پتا ہوئے اس کو کیسے ہوئی ہے, اور ہم اسے جج کرنے لگیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان ایک بیچارہ بیمار ہو گیا تو اب آپ اس کو کیا کریں گے؟ آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یار تجھے ہم مار دیں گے, یہ کر دیں گے. مطلب آئی تھنک کہ اس لائن پہ جانا ہی نہیں چاہیے کبھی بھی. غالب صاحب آپ کی ٹھیک ہے, بات آج کے ماحول کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے. میں اس ماحول کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں جو آج سے 1500 سال پہلے, جو جیسے آپ ڈسکرائب کرتے ہیں نا تفصیل کے ساتھ, کہ وہ بیچ دیا کرتے تھے, پھر ان کے ساتھ 2-2 3-3 لوگ شہوت کرتے تھے. میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی نے رکھی اپنے پاس, پھر آگے بھیج دی, پھر اس نے بیچ کے پھر خرید لی, پھر اس نے رکھی. اس وقت انجیکشنز تو ہوتے نہیں تھے. وہ آپ کی بات میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, مگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ آرگیومنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اگر بندہ نہ بھی کرے, میرے خیال میں اس بات میں ان اٹ سیلف ہی اتنی زیادہ باتیں ہیں کہ اس کو ہی پکڑ کے بیٹھ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم STDs کے حوالے سے بھی بات کریں. قاری صاحب کیونکہ ہمیں ایسا کوئی پروف نہیں ملتا, ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا کہ فلاں صحابی کی موت اس وجہ سے ہوئی ہے. مطلب ہمیں کوئی ایسا پروف مل نہیں رہا ہے ایسا. مطلب آپ نے بھی کتابیں پڑھی ہیں, آپ نے بلکہ زیادہ, مجھ سے زیادہ کتابیں تو آپ نے پڑھی ہیں. آپ کو کوئی ایک ایسا واقعہ یاد ہو کہ فلاں صحابی کو اس وجہ سے موت ہو گئی, یا اس نے فلانے اس کے ساتھ یہ حرکت کی تھی لونڈی کے ساتھ اس لیے موت ہو گئی؟ کچھ ملتا نہیں ہے نا ایسا. میں اس لحاظ سے کہہ رہا تھا, جبکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بیماری نہ پھیلے. چلیں یہ ایک علیحدہ بات ہے, مگر آپ اس پہ ذرا پھیلی تو ہوں گی, لیکن جو ہے نا اٹس اے ریسنٹ 20th سینچری کی ڈیزیز 20th سینچری کی ڈیزیز. نہیں سر, ریزن تو وہی ہے نا سر, ریزن تو وہی ہے نا, انسیف. نہیں میری بات سنیں, میں سمجھ گیا آپ کیا بول رہے ہیں. جی جی. The thing is that syphilis جیسے ہے, it is as old as I think from 1400 جو سینچری 15th سینچری سے ہے. اس زمانے میں there is no record کہ یہ ڈیزیز ایسے پھیل رہی تھی جو ہم لوگ اس پہ جج کریں, جو وہاں پریکٹس کو سلیوری کو جسٹیفائی, ہم لوگ سلیوری کو جو ڈیناؤنس کرتے ہیں نا, اس کے اندر خود ہی اپنا بہت ساری آلریڈی ایسی چیزیں ہیں کویسچنیبل ویمنز رائٹس کے لحاظ سے, سوسائٹی میں مطلب جو انڈیویجویلٹی ختم ہوتی ہے. یہ جو آپ بات کریں نا, یہ ہسٹری میں بھی اتنا اس کا ذکر نہیں ہے کہ کوئی کمپینینز پروفٹ کے ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی یا وہ پرابلم میں آ گئے تھے.
बहुत कम मैं भी देख रहा था अभी ऑनलाइन सर्च कर 4000 years ago में ये हेपेटाइटिस बी की डिजीज है कि कहते हैं, लेकिन इट वाज नॉट एज प्रेवलेंट एज इट इज नाउ। तो अगर जज भी करें, हमारे पास मटेरियल नहीं है जज करने के लिए। हाँ, उसकी वजह ये है कि ब्लड टेस्ट वगैरह कराना, फिर उसके टेस्ट आना, लाजमत ये आज के दौर की डेवलपमेंट है। लेकिन आज के दौर तो वही ना, मटेरियल नहीं है ना हमारे पास कि हम बात भी उस पे करें। मटेरियल हो, पता चले कि ऐसी वेनेरियल डिजीजेस फैल रही थी, तब कोई तबसरा भी हो। लेकिन गालिब का जो आउटलुक जो ले रहे हैं ना गालिब, इट्स फ्रॉम अ ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि फिर उसमें जो विक्टिम्स आज के ना वो डिमोनाइज हो जाते हैं। हाँ, जैसे अभी आप रोजे की बात कर रहे थे ना कि रोजा रखने से किडनी फेलियर और जो बातें हो रही थी, तो सर रोजा तो अरब की गर्मी में उस वक्त के लोग भी रखते थे ना। तो मकसद ये कि उस वक्त भी डेथ हो जाती होगी, उस वक्त भी पता नहीं कैसे लोग मर जाते होंगे। अब दादर उस वक्त ड्राइविंग से तो नहीं मरते होंगे कि रोजे की हालत में गलत ड्राइविंग कर रहे थे। अब उस वक्त जो किडनी फेलियर के केसेस थे, क्या थे, मतलब उनकी कोई हमें सबूत नहीं मिल रहा, हमें कोई ऐसी स्टडी नहीं मिल रही कि जिससे हमें ये पता चल रहा हो कि फलानी हदीस में लिखा हुआ था कि एक शख्स किडनी के दर्द में मारा गया, या किसी कोई ऐसी स्टडी नहीं मिल रही है हमें। जबकि ये सब होता होगा डेफिनेटली, क्योंकि आपने कहा ना रोजे की वजह से ये होता है, तो उस वक्त होता होगा, रोजा रखते थे वो लोग। जिस तरह आज हम कहते हैं कि जी वो चले, मेरा ख्याल है अब इस बात को छोड़ते हैं, ये बात कवर हो चुकी है, ठीक है। चलो ठीक है, तो कारी साहब आप आते रहे, फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है। और टॉपिक्स लाते रहे, आप बात करें आके जरूर, ठीक है, फिर करेंगे बात। बस ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।